अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। 3-4 ख़बरों पर आपसे बात करनी है आज। सबसे पहली ख़बर आपके सामने रखते हैं कि तमाम लोग इस बात पर बहुत तशवीश में मुब्तला हैं कि इमरान ख़ान की जान को ख़तरा है जेल के अंदर। इसी सिलसिले में मुराद सईद ने अपने ट्वीट में लिखा है कि इस मुल्क पर काबिज़ खुदाई के दावेदारों का फैसला है कि इमरान ख़ान को नवंबर से पहले पहले रास्ते से हटा दिया जाए। ये मुराद सईद का ट्वीट है और मुराद सईद की आवाज़ को तहरीक इंसाफ में बहुत अहमियत दी जाती है और इनकी बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है। इसलिए इस ट्वीट को देखते ही तहरीक इंसाफ के कारकुनान में, लीडरान में और पाकिस्तानी अवाम में तशवीश की लहर दौड़ गई है। और इससे पहले वक्तन फ़वक्तन इमरान ख़ान की बहनें अलीमा ख़ान साहिबा भी इसी ख़दशे का इजहार कर चुकी हैं कि इमरान ख़ान की जान को शदीद ख़तरा है। और अब इस खबर के बाद कल रात शाहज़ेब खानज़ादा के प्रोग्राम में उमर चीमा जो सहाफ़ी हैं उन्होंने बात करते हुए कहा कि कहानी सिक्योरिटी की नहीं है। हो सकता है इमरान ख़ान को पंजाब की किसी दूर दराज जेल में शिफ्ट करना हो ताकि CM KP के अली अमीन, गंडापुर, पार्टी लीडरान, ओहदेदारान मुलाकात इतनी आसानी से ना कर सकें। कौन ठीक कह रहा है? 2 हफ्ते के लिए अडियाला के तमाम कैदियों पर ही पाबंदी लगा दी है कि वो किसी से नहीं मिल सकते। वाकई कोई ऐसा जेन्युइन खतरा है जो पिछले दिनों भी नक्शे पकड़े गए, दहशतगर्द पकड़े गए उनके पास, या तहरीक इंसाफ ठीक कह रही है कि भाई ये सियासी मामला है सारा का सारा? शाहजेब, मुझे इस केस में तो यही लग रहा है कि इस दफा तहरीक इंसाफ ठीक कह रही है और उसकी वजह यह है कि जिस स्टोरी का आप जिक्र कर रहे हैं कि कुछ देर पहले आई थी, मैं भी उसके बारे में स्केप्टिकल था, लेकिन जब मैंने इधर उधर से चेक किया पुलिस के सोर्सेज से, उसमें यह आ रहा था जी पुलिस ने और काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने मिलकर ये एक बंदे पकड़े हैं, लेकिन उस बात में कोई सदाकत थी नहीं। मैं जितना उसको वेरीफाई कर सकता था मुझे कहीं से उसकी वो वेरिफिकेशन नहीं हुई। आज फिर मैंने चेक किया है तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। तो जो उसे इसका फिर मतलब क्या है? उसका मतलब यही है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड एक न्यूज थी और तब भी ये अंदाजा हो रहा था कि ये इमरान खान के हवाले से है। हालांकि उधर अगर आपको चेक कराए ना किसी को रावलपिंडी से, तो वो आपको बताएंगे कि अडियाला की सिक्योरिटी तो बड़ी हाईलाइट होती है। उधर रेंजर भी है, उधर स्पेशल ब्रांच वाले भी हैं, उधर बाकी जो रेगुलर पुलिस है उसके लोग भी मौजूद होते हैं, तो ऐसा खदशा नहीं है। लेकिन अब चूंकि इमरान खान जो है उनके पास एक जेल में भी मेगाफोन आ जाता है, तो उसको रोकने के लिए ये सदेबाब कर रहे हैं। मुझे तासर ये मेरा एक अंदाजा है, खबर नहीं है, लेकिन इन हरकतों की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये इमरान खान को किसी और जगह मुंतकिल करेंगे कि जैसे कोई इनके जो एक मेन सिटी से दूर हो, यानी लाहौर या रावलपिंडी इस तरह की जगहों पर नहीं, कोई दूर दराज इलाके में कहीं, बेशक हो सकता है पंजाब में कहीं शिफ्ट कर दें कि अगर उधर कोई ट्रायल भी होता है तो जर्नलिस्ट भी ना पहुंच सकें और इनके अपने जो लोग हैं उनको भी उधर पहुंचते हुए जरा देर हो। क्योंकि अडियाला जेल इस्लामाबाद पिंडी की उसमें आती है हुदूद में, और वहाँ से इस्लामाबाद से लोग फ़ौरन आकर मुलाकात कर सकते हैं अदालत से इजाज़त लेकर। तो इसलिए इन्होंने ये कहा है पंजाब हुकूमत ने कि इमरान खान साहब को मुमकिन तौर पर किसी ऐसी जेल मुंतकिल कर दिया जाए जो इस्लामाबाद से काफ़ी दूर हो, जैसा कि राजनपुर की जेल है या जो है रहीम यार खान की जेल है या इसी तरह से कोई और जेल। अब कल से ये अफवाहें गर्दिश कर रही थी कि इमरान खान साहब से मुलाकात पर पाबंदी लगा दी गई है, और आज अली अमीन गंडापुर भी मुलाकात के लिए पहुंचे तो उन्हें मुलाकात नहीं करने दी गई। इसी तरह से शेर अफजल मरवत और असद कैसर और दीगर लीडरान कल रात से अडियाला जेल के बाहर मौजूद हैं और सुबह तक उनकी भी मुलाकात नहीं करवाई गई। इसलिए अवाम चाहती है कि वो इमरान खान से मुलाकात करके सूरत हाल उनके सामने रखी जाए।
کہ کیا ہے ان کے ساتھ کیا بیت رہی ہے جیل کے اندر. اور آج اگر جیل محفوظ نہیں ہے تو پھر آپ سوچ لیں کہ کون سی جگہ پھر محفوظ ہوگی. جیل وہ جگہ ہے جہاں ریاست کی مکمل سیکیورٹی ہوتی ہے، ہر طرح کی وہاں سیکیورٹی مہیا کی جاتی ہے. اور اگر وہی آج سیف نہیں ہے اور ایک سابق وزیر اعظم کے لیے اگر وہ جگہ محفوظ نہیں ہے تو پھر باقی پاکستانیوں کا کیا بنے گا. اگلی خبر آپ کے سامنے رکھنی ہے کہ پشاور ہائی کورٹ میں آج تحریک انصاف کی مخصوص سیٹوں سے متعلق سماعت تھی. جو خواتین کی مخصوص نشستیں اور اقلیتوں کی مخصوص نشستیں ہیں اس پر فل کورٹ تشکیل دیا گیا تھا. یاد رہے کہ فل کورٹ میں 5 رکنی بینچ شامل ہوتا ہے یا اس سے زیادہ ہوتے ہیں، لیکن وہاں تحریک انصاف کے وکلاء بابر اعوان اور بیرسٹر علی ظفر نہیں پہنچ سکے، جس پر جج صاحبان کافی ناراض ہوئے اور انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف جب خود سیریس نہیں ہے تو پھر ان کا کیا بنے گا. اور ججز صاحبان نے یہ بھی کہا کہ ہو سکتا ہے کہ ہم ان کا اسٹے آرڈر ہی ختم کر دیں، اسٹیٹس کو ہی ختم کر دیں. جبکہ دوسری طرف تحریک انصاف کی وکلاء ٹیمیں جو ہے، قانونی ٹیمیں جو ہیں، وہ آپس میں ایک دوسرے کے اوپر اپنی توانائیاں صرف کر رہی ہیں. ان کے اندر کافی ساری گروپنگ ہے اور یہ اسی میں مصروف عمل ہے. جبکہ دوسری اطلاعات یہ بھی ہیں کہ بیرسٹر علی ظفر صاحب اڈیالہ جیل میں آج گئے تھے. وہاں عمران خان صاحب کا 190 ملین پاؤنڈ کیس تھا جس میں 2 گواہوں کے بیانات قلم بند ہوئے. اور آج پھر دن کے وقت جا کر 10-11 بجے کے بعد یہ اطلاعات آئی ہیں کہ عمران صاحب سے ملاقات کی گئی ہے. ان کے وکلاء نے بھی، بیرسٹر علی ظفر نے بھی، سمیع ابراہیم نے بھی اور ان کے اہل خانہ نے بھی اور بشرا بی بی کی بھی آج ملاقات ہوئی ہے. اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ عطا تارڑ نے اسلام آباد میں گفتگو کرتے ہوئے ایک مرتبہ پھر اپنی توپوں کا رخ تحریک انصاف کی طرف کر دیا اور ان کا کہنا تھا کہ جو ناکامیاں ان کی حکومت کو آ رہی ہیں یہ سب تحریک انصاف کی وجہ سے ہیں اور ان کے پیچھے تحریک انصاف ہے. وہ کہا جاتا ہے کہ ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا. اب ان سے حکومت ہوتی نہیں ہے اور یہ سارا الزام جو ہے وہ آنگن پر ڈال دیتے ہیں کہ یہ آنگن کی خرابی ہے. اب عمران خان کو گئے ہوئے 2 سال سے زائد ہو گئے ہیں اور ان سے ان کی کارکردگی کوئی ہے نہیں. اور اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ تحریک انصاف نے یورپی یونین سے کہا ہے کہ پاکستان کا GSP+ اسٹیٹس واپس لیا جائے. اب GSP+ اسٹیٹس کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے جنرلائزڈ سسٹم آف پریفرنس. یہ کس لیے ہوتا ہے یہ میں آپ کو بتاتا چلوں. یہ ہوتا ہے کسٹم ڈیوٹی پرفارمنسز، پریفرنسز اور کنسیشنز are granted by developed countries to export of specified products. یعنی یہ کچھ مخصوص چیزوں پر ترقی یافتہ ممالک کم ترقی یافتہ ملکوں کو رعایتیں دیتے ہیں کسٹم ڈیوٹی سے متعلق. اسے GSP+ کہا جاتا ہے اور یہ 1 جنوری 2014 کو یہ اسٹیٹس پاکستان کو ملا تھا. اب عطا تارڑ کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف نے یورپی یونین سے کہا ہے کہ وہ یہ اسٹیٹس واپس لیں. حکومت ان کی ہے، پرفارم یہ نہیں کر سکتے. وہی حکومت ہے جو پہلے PDM کی 16 مہینے میں رہی، اب بھی یہ وہی حکومت ہے، نگران حکومت بھی وہی ہے، وزراء بھی وہی ہیں. اب یہ PDM 2 ہے تو یہ کیا کریں گے؟ وہ میں نے پچھلی ویڈیو میں کہا بھی تھا کہ خنجر چلیں گے نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں. تو یہ لوگ تو آزما چکے ہیں، پاکستانی عوام ان کو دیکھ چکی ہے. اب یہ اپنی ناکامیوں کا توق تحریک انصاف کے گلے میں ڈالنا چاہتے ہیں اور انہوں نے یہ کہا کہ جی PTI ہی ہے ہر جگہ پر جو ہمارے لیے رکاوٹیں کھڑی کر رہی ہے. یورپی یونین سے کہا انہوں نے اور IMF سے انہوں نے کہا کہ ان کو قرض واپس نہ دو. حالانکہ ایسا نہیں ہے. تحریک انصاف نے جو IMF سے بھی کہا، انہوں نے یہ کہا کہ آپ ان کو قرض دینے سے پہلے ان سے کہیں کہ یہ شفاف تحقیقات کروا لیں کہ جو الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے وہ کیسے ہوئی ہے، وہ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی اور وہ کس نے کروائی ہے. صرف اتنی سی بات کی ہے تحریک انصاف نے اور کچھ نہیں کہا.
اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ آج عمران خان صاحب سے دن کے وقت 10 بجے کے بعد جو کل سے ملاقات نہیں کروائی جا رہی تھی وہ اب کھول دی گئی ہے۔ عمران خان صاحب سے آج صحافیوں نے، ان کے وکلاء نے، اہل خانہ نے، ان کی بہنوں نے ملاقاتیں کی ہیں، اور آج عمران خان صاحب بالکل خیر و خیریت سے ہیں، حشاش بشاش ہیں۔ عمران خان صاحب نے جج صاحب سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ صحافیوں کو آگے بٹھایا جائے، یہ پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں تو ان تک آواز نہیں آتی۔ عمران خان نے مزید بات کرتے ہوئے کہا کہ میں ملنگ آدمی ہوں، مجھے کچھ بھی مل جاتا ہے، جو بھی مل جاتا ہے میں کھا لیتا ہوں۔ عمران خان نے مزید کہا کہ ابھی تو ماہ رمضان شروع ہوا ہے، ابھی سے آپ روزوں کا پوچھ رہے ہیں کہ کتنے ہوئے ہیں، آج جو دوسرا روزہ ہی تو ہے۔ اس کے بعد عمران خان نے کہا کہ اس ملک پر جھوٹ کا قبضہ ہے، یہ حکومت جھوٹ پر مبنی ہے، ان کی کسی بات میں کوئی سچائی نہیں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ الیکشن سے پہلے ہمیں جلسے جلوس نہیں کرنے دیے گئے، ہمارے کارکنان کو گرفتار کیا گیا، خواتین کو گرفتار کیا گیا، چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا، عوامی مینڈیٹ کو تباہ کیا گیا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ عوام نے جن لوگوں کو ووٹ دیا انہیں انہوں نے حکومت نہیں بنانے دی اور ان کا مینڈیٹ چوری کیا، ان کا ووٹ چوری کیا۔ اب اس سے عوام میں مایوسی پھیل گئی ہے۔ پہلے عوام سوچتے تھے کہ ہم اپنا غصہ ووٹ کے ذریعے، بیلٹ پیپر کے ذریعے نکالیں گے اور پھر ہماری مرضی کی حکومت آئے گی، لیکن اب انہوں نے اپنا غصہ بھی نکالا لیکن انہیں ان کی مرضی کی حکومت نہیں دی گئی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے عوام میں مایوسی ہے اور عوام سمجھ رہی ہے کہ ووٹ سے کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم اپنا پرامن احتجاج جاری رکھیں گے۔ ہم نے EVM الیکٹرانک ووٹنگ مشین متعارف کروائی مگر الیکشن کمیشن نے ماننے سے انکار کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے الیکشن کروائے جاتے تو کوئی دھاندلی کا احتمال اور خدشہ نہ ہوتا اور سب اس نتیجے کو مانتے۔ عمران خان نے مزید کہا کہ سینٹ میں پیسہ چلایا جا رہا ہے جیسے پہلے چلایا گیا تھا، ہم نے اس کے ثبوت بھی دیے تھے اور ہم نے اپنے لوگوں کے خلاف کارروائی بھی کی تھی۔ ان کا اشارہ وہ 20 MPs کو فارغ کرنے کی طرف تھا جو انہوں نے KPK سے فارغ کر دیے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ اڈیالہ جیل سے جو دہشت گرد پکڑنے کی اطلاعات انہوں نے دی ہیں، جو خبریں دی ہیں وہ سب جھوٹ ہیں، کوئی دہشت گرد نہیں ہے، یہ سب حکومت کا ڈرامہ تھا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔